اگر تم دنیا کا سب کچھ لینا چاہتے ہو، دنیا کی ہر چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پہلے رب کو حاصل کرو۔ دنیا و آخرت کی ہر شے حاصل کرنے سے پہلے رب کو حاصل کرنا ضروری ہوگا جوانوں۔ اگر آپ مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان تمام آفات و بلیات سے نکلنے کے لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اس چھوٹے سے واقعے نے ہمیں راستہ بتلا دیا، ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ مصیبتوں، پریشانیوں سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ افلاطون کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ افلاطون بہت بڑا حکیم اور اپنے زمانے کا بہت بڑا عقل مند انسان تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی سی جھونپڑی میں رہتا تھا اور لوگوں سے میل ملاپ بالکل نہیں رکھتا تھا۔ وہ افلاطون اللہ کو تو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دفعہ اس افلاطون سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایمان لانے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ۔ اس افلاطون نے کہا کہ ایمان لانے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ جب تک اس کا صحیح طرح جواب نہیں دو گے میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف تیر پھینک رہا ہے اور بندے اس تیر کا نشانہ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بندوں کو پیدا کر کے ان پر تیر کیوں پھینکے جا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے پھر ان پر تیر کیوں برساتا ہے، تیر کیوں پھینکتا ہے، بندوں کو نشانہ کیوں بناتا ہے۔ تیر کا مطلب مصیبتیں، تیر کا مطلب پریشانیاں، تیر کا مطلب بیماریاں، تیر کا مطلب آفات و بلیات، غربت اور تکلیف وغیرہ وغیرہ۔ اے موسیٰ مجھے ان تیروں سے بچنے کا جواب کی صورت میں کوئی حل بتا دو۔ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تیروں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سوال سنتے ہی فرمایا ان تیروں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا سامنے تو تیر پھینکے گا، اپنی بغل میں تیر نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اگر تم مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر تم تکلیفوں سے، آفات و بلیات سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی بغل میں بیٹھ جاؤ۔ جب تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو اوپر کی طرف سے پھینکے گئے تیر تم پر اثر نہیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، جب تم دیکھو کہ تمہارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفات و بلیات کی تیر تم پر برس رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کے فرمان پر عمل کرنا، کچھ بھی نہ کرنا، تیر مارنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، تیر مارنے والے کی بغل میں چھپ جاؤ، یعنی مسجد میں چھپ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، توبہ کرو، اللہ کے حضور جھک جاؤ، رب کو راضی کر لو، رب کو حاصل کر لو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا، پھر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک چور تھا، وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا دوسرا پہر تھا، اس نے سنا کہ ایک کمرے کے اندر سے بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت ہی متقی اور پرہیزگار ہوگا، میں اپنی شہزادی کی شادی اس دولہے سے کروں گا جو اللہ کا ولی ہوگا، جس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر چور نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ قبل اس کے کوئی اور ولی بن جائے، قبل اس کے کوئی اور شہزادہ بن جائے، کوئی اور دولہا بن جائے، یہ کام میں نہ کر کے دکھاؤں، ہو سکتا ہے میرے ساتھ شہزادی کی شادی ہو جائے۔
یہ چور ہرس اور لالچ میں آ کر بادشاہ کی آواز سن کر یہ چور ہرس اور لالچ میں آ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ سوچتے سوچتے ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی کہ یہ جو بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، میں اس مسجد میں جا کے ڈیرے نہ لگا لوں، کسی اور جگہ عبادت کرنے سے بہتر ہے بادشاہ کے محل کے قریب جو مسجد ہے اسی مسجد میں عبادت کی جائے۔ اب یہ چور بزرگانہ لباس پہن کر بزرگوں کی وضاقتہ اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہونے لگا۔ بادشاہ کے محل کے قریب جو مسجد تھی نا، اس مسجد کے اندر دن رات عبادت میں مشغول ہونے لگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری خبر بادشاہ تک پہنچے گی کہ یہاں کوئی ایسا متقی پرہیزگار رہتا ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، ہو سکتا ہے بادشاہ کی نگاہ انتخاب میرے اوپر پڑ جائے اور میں چن لیا جاؤں، شہزادی سے میری شادی ہو جائے۔ یہ شخص 5 سال مسلسل دن رات سجدوں پہ سجدے کرتا رہا، دن کو روزہ رکھتا، پوری رات عبادت کرتا۔ آہستہ آہستہ علاقے میں اس عبادت گزار کی شہرت ہونے لگی۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر کرنا اس نے شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بیٹی کی شادی کے سلسلے میں گفتگو کے لیے بھیجا۔ وزیر مسجد میں عبادت گزار کے پاس پہنچا، بڑے ہی ادب و احترام سے کہا کہ میں بادشاہ کا پیغام لے کر آپ کی طرف آیا ہوں۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی شہزادی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کرے گا جو بڑا ہی متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ والا ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا۔ ہمارے بادشاہ نیک داماد کی تلاش میں تھے، آپ کو دیکھ کر بادشاہ کی نظر آپ پر آ کر رک گئی۔ اب یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، 5 سال مسلسل عبادت کی، کس کے پیچھے؟ شہزادی کے پیچھے۔ وزیر کی گفتگو سن کر ایک دم رونے لگا۔ جب وزیر نے رونے کی وجہ دریافت کی نا تو عبادت گزار نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ اپنی عبادت کے ذریعے، عبادت گزاری کے ذریعے بادشاہ کی بیٹی ضرور حاصل کروں گا، کیونکہ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو ساری بادشاہی میری ہو گئی۔ اب اے وزیر، یہاں سے اٹھ کے چلا جا، مجھے بادشاہ کا رشتہ قبول نہیں ہے، مجھے شہزادی کا رشتہ قبول نہیں ہے، بادشاہ کی خوبصورت شہزادی ہرگز قبول نہیں، اس لیے کہ میرے سجدوں نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے، میرے قیام نے، میرے رکوعوں نے، میرے سجود نے، میرے روزے نے میرے دل کا تعلق میرے رب سے جوڑ دیا ہے۔ اب مجھے بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا، ان بادشاہوں کی ضرورت ہی نہیں، شہنشاہوں کا شہنشاہ مل گیا۔ یہاں پر مجھے آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ گیا۔ کسی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، فلاں شخص دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے، دن کو نماز پڑھتا ہے، رات کو چوری کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ نماز پڑھتا رہے، وہ نماز بالکل بھی نہ چھوڑے، ایک دن آئے گا یہی نماز اسے چوری سے دور کر دے گی، یہی نماز اسے چوری سے دور کر دے گی، اس گناہ کبیرہ سے دور کر دے گی۔ جوانوں، تمہیں کائنات کی ہر چیز مل جائے گی، ایک بار اللہ کی طرف رجوع تو کر لو، اللہ کے ساتھ صلح تو کرو نا، ناراض رب کو منانے کی کوشش تو کرو۔ حضرت جنید بغدادی کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی، کہنے لگی، حضرت، میرے حسین و جمیل ہونے کے باوجود بھی میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف نظریں اٹھاتا ہے۔ حضرت، اگر شریعت میں پردے کا حکم نہ ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کے سامنے کھول کر بتاتی، آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی حسین و جمیل ہوں، اللہ نے مجھے کس قدر حسن دیا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے جیسی حسین و جمیل بیوی کے ہونے کے باوجود بھی میرا شوہر دوسری عورتوں کی طرف نظریں اٹھائے، دوسری عورتوں کو دیکھے۔ ہائے، یہ جملہ سنتے ہی حضرت جنید بغدادی زمین پہ گرے، بے ہوش ہو گئے، بے ہوش
ہوش ہو گئے، ہوش جاتی رہی، کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ جب ہوش میں آئے تو مریدوں نے کہا حضرت عورت نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا او نادانو، تم نے اس عورت کی بات نہیں سنی، وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میرے جیسی حسین و جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے بھی میرا شوہر دوسروں کی طرف نظریں کرتا ہے، دوسروں کی طرف نظریں اٹھاتا ہے۔ ہائے، یہ سن کر مجھے کریم آقا کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، جس کا خدا میرے جیسا ہو کیا وہ بندہ مجھے چھوڑ کر دوسروں کی طرف نظریں کر سکتا ہے؟ جس کا رب میرے جیسا ہو کیا وہ انسان میرے جیسے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف نظریں کر سکتا ہے؟ میرا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پہ جا کے ہاتھ پھیلا سکتا ہے، بھیک مانگ سکتا ہے، خیرات مانگ سکتا ہے؟ جب چاند اتنا حسین ہے تو اس کو بنانے والا کتنا حسین ہوگا بھائیو؟ جو مٹھاس کو پیدا کرنے والا ہے اس میں کتنی مٹھاس ہوگی؟ پتہ نہیں میری قوم کے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، میرے رب کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہے ہیں میری قوم کے نوجوان۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے، ایک بار تو میری چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھ، ایک بار اپنا دامن پھیلا کر تو دیکھ۔ اوے بخشش کی حد نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا، بخشش کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ بھوک سے نڈھال یہ شخص کام چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر مٹی کے نیچے دبی سونے کی دیگ پر پڑی۔ 5 گناہوں کی وجہ سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹ جاتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کو غربت نے چکنا چور کر رکھا تھا، زمانے کی تنگیوں نے اسے آ گھیرا۔ یہ غریب شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا، دست ادب کو جوڑ کر عرض گزار ہوا، حضرت گھر میں سے تنگیاں، پریشانیاں، غربت ختم کرنے کا کوئی عمل بتا دیں۔ غربت نے مجھے جکڑ رکھا ہے، غربت نے میرے گھر کو اپنی دلدل میں پھنسا رکھا ہے، اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی بدولت لاکھوں بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے صدقے سے لاکھوں کنگالوں کو اس قدر مالا مال بنایا، اس قدر مالا مال کیا کہ بڑے بڑے امیر لوگ ان کی امیری پر رشک کرنے لگے، بڑے بڑے بادشاہ لوگ ان کی امیری پر رشک کرنے لگے اور ان کی امیری کا راز جاننے لگے، راز پوچھنے لگے کہ آخر تم لوگوں نے کون سا ایسا عمل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر مالا مال کیا کہ بڑے بڑے بادشاہ تمہاری امیری پر رشک کر رہے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے ان کی امیری کا راز جانا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین جیسی چھوٹی سی آیت نے ہم کنگالوں کو مالا مال کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جو شخص یہ چھوٹی سی آیت پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آسمان سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اس شخص کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، بے شک اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہاری خالی جھولیوں کو بھرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہیں رزق وسیع عطا کرنے والا نہیں۔ جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا۔ جب انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو آسمان سے 2 فرشتے اتر کر کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اے بندہ خدا، اگر تم چاہتے ہو کہ 7 نسلوں تک رزق ختم نہ ہو، تمہاری 7 نسلوں تک مال ختم نہ ہو، رزق ختم نہ ہو، تو فرمایا 24 گھنٹوں میں سے صرف
40 منٹ نکال کر، وہ 40 منٹ جو تنہائی کا وقت ہو، تنہائی کے وقت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسی کیفیت میں پڑھنا، اس انداز میں پڑھنا، ایسے وجدان سے پڑھنا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر دل کے اندر کے درد، دل کے اندر کے غم، دل کے اندر کے دکھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا لینا۔ 24 گھنٹوں میں سے صرف 40 منٹ نکال کر، وہ 40 منٹ جو تنہائی کا وقت ہو، تنہائی کے وقت میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین ایسی کیفیت، ایسے وجدان میں پڑھنا کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر اپنے اندر کے درد، اپنے اندر کے غم روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کے حضور پیش کرنا۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کس قدر مالا مال کرتا ہے۔ اس غریب شخص نے کہا حضرت یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ فرمایا یہ علی سے مت پوچھو، یہ اپنے دل سے پوچھ لینا کہ کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے۔ جب تمہارا دل چاہے عمل چھوڑ دینا۔ اب خالی دامن میں عمل کا تحفہ لے کر یہ غریب شخص اپنے غریب خانے کو چلا گیا۔ 18 سال مسلسل یہ آیت پڑھتا رہا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 18 سال بعد اس کی غریب بیوی بول ہی پڑی کہ تمہیں یہ عمل بتلانے والا، یہ وظیفہ دینے والا تمہارا مرشد کریم تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا ہے، لیکن عمل کرنے والا، یہ وظیفہ پڑھنے والا ابھی سے مالا مال نہیں ہوا۔ ابھی تک مالا مال کیوں نہیں ہوا؟ اس شخص نے کہا چپ کر، خاموش ہو جا، مجھے پکا یقین ہے حسن و حسین کے بابے نے کہا تھا، حسن و حسین کے بابے نے مجھے کہا تھا یہ عمل کرتے رہنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس قدر مالا مال کرے گا، اس قدر رزق وسیع عطا کرے گا کہ 7 نسلوں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اور مجھے پکا یقین ہے حضرت علی نے جو کہا تھا وہ ہوگا، اور میری زندگی میں ہی ہوگا، میرے جیتے جی ہی ہوگا، جلد اللہ تعالیٰ مجھے رزق وسیع عطا کرنے والا۔ اب یہ غریب شخص مٹی کی کھدائی کا کام کرتا تھا، مٹی کھوتا تھا۔ ایک دن یہ اپنے معمول کے مطابق اپنی بیوی کے ساتھ جنگل میں مٹی کی کھدائی کر رہا تھا، اور زبان ایاک نعبد و ایاک نستعین سے تر تھی، اس عمل سے تر تھی، جسم اور بدن میں سے طاقت ختم ہو رہی تھی، بھوک سے نڈھال یہ شخص کام چھوڑنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر مٹی کے نیچے دبی سونے کی دیگ پر پڑی۔ یہ کام چھوڑنے ہی والا تھا، اچانک اس غریب کی نظر مٹی کے نیچے دبی سونے کی دیگ پر پڑی۔ جیسے ہی اس کی نظر سونے کی دیگ پر پڑی، اسے ایک دم قسمت کا ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا، قسمت کا ستارہ عروج پر جاتا ہوا نظر آیا، 7 نسلوں تک رزق دوڑتا ہوا نظر آیا۔ ایک بار پھر سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی صورت مبارک نظر آئی، آپ کے وہ لب مبارک نظر آئے جو ہل رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ تجھے اس قدر مالا مال کرے گا، اس قدر رزق وسیع عطا کرے گا کہ 7 نسلوں تک یہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس غریب شخص نے مٹی سے سونے کی دیگ نکالی، اپنی بیوی کو دکھاتے ہوئے کہا میں نے کہا تھا نا، حسن و حسین کے بابے نے کہا تھا اللہ تعالیٰ تجھے اس قدر مالا مال کرے گا کہ 7 نسلوں تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اب بڑے بڑے لوگ اس کی امیری پر رشک کرنے لگے، بڑے بڑے بادشاہ اس کی امیری پر رشک کرنے لگے اور راز جاننے لگے، اس کی امیری کا، مال دولت مند بننے کا راز معلوم کرنے لگے۔ تو اس نے کہا مجھے مولا علی نے ایک چھوٹی سی آیت بتائی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں یہ پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر عطا کیا، میں سوچ میں پڑ گیا کہ قرآن کی چھوٹی سی آیت نے مجھے اس قدر مالا مال کیا، اور اگر میں پورا قرآن پڑھتا تو مجھے کتنا کچھ عطا نہ کیا جاتا، اللہ تعالیٰ پھر تو مجھے اس سے بھی زیادہ رزق وسیع عطا کرتا۔ فرمایا جب بھی مانگو رزق جسمانی کے ساتھ ساتھ رزق روحانی بھی مانگو۔ آج کل کے زیادہ تر لوگ
رزق جسمانی تو مانگتے ہیں لیکن رزق روحانی نہیں مانگتے۔ رزق جسمانی تو اسے بھی ملتا ہے جسے کلمہ کی دولت نصیب نہیں ہوئی، جسے کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ رزق جسمانی تو اسے بھی ملتا ہے جسے رسول اللہ کی غلامی نصیب نہیں ہوئی۔ رزق جسمانی اسے بھی ملتا ہے جسے سجدوں کی توفیق نہیں ملتی، جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اللہ کے وجود کا انکاری ہے۔ رزق جسمانی تو اسے بھی ملتا ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے دعا کیا کرو، اے اللہ ہمیں رزق جسمانی کے ساتھ ساتھ رزق روحانی بھی عطا کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں دولت تو ہو، مال تو ہو، پیسہ تو ہو، مگر تیرا نام نہ ہو۔ ایسی دولت کا کیا فائدہ جس دولت میں اللہ کا نام نہ ہو۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جن کے کرنے سے گھر میں سے رزق ختم ہو جاتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ 5 گناہوں کی وجہ سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جاتے ہیں۔ جن گھروں میں یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کیے جاتے ہوں، وہ گھر جلد از جلد غربت کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ ان گھر میں رہنے والے لوگوں پر شیطان اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ ان کے گھروں میں چٹائی بچھا کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، سو جاتا ہے، مزے کی نیند خراٹے مارتا ہے، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑاتا رہتا ہے، دونوں بھائیوں کو آپس میں جھگڑاتا رہتا ہے، گھر کے اندر پریشانیاں چھوڑ دیتا ہے، گھر کے اندر آگ بھڑکا دیتا ہے۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں جو انسان کو غربت کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں؟ اور ان گناہوں سے بچنا چاہیے، ان گناہوں سے سخت نفرت کرنی چاہیے، ان گناہوں سے جلد از جلد اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ فرمایا نمبر 1، جس گھر کی دہلیز پر بوڑھے والدین کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں، جس گھر کی دہلیز پر بوڑھے والدین اولاد کی وجہ سے پریشان رہتے ہوں، اولاد کی وجہ سے ہر وقت پریشانی کی دلدل میں پھنسے رہتے ہوں، اولاد کی وجہ سے ہر وقت روتے رہتے ہوں، جس گھر میں رہنے والی اولاد والدین کو ان کی غربت کے تانے دیتی ہو۔ آج کل کا نوجوان اپنے بوڑھے باپ کو کہتا ہے، او بوڑھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ وہ خدا بخش مرا تھا، اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ کے گیا، جائیدادیں چھوڑ کے گیا، زمینیں چھوڑ کے گیا۔ وہ بوڑھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا؟ میں نے کہا، نادان، تیرے بوڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالے نکال نکال کے تیرے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکال نکال کے تیری رگوں میں ڈالتا رہا، یہاں تک کہ خود کمزور ہوتا گیا، تجھے طاقتور بناتا گیا، خود کمزور ہو بیٹھا، بوڑھا ہو بیٹھا، تجھے جوان کر دیا۔ آج تو جوان ہی کیا ہوا، افسوس تیری جوانی پر۔ آج تو جوان ہی کیا ہوا کہ بوڑھے ماں باپ کو تانے دینے لگا، او بوڑھے بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے، کون سی جائیدادیں بنائی؟ میں نے کہا، نادان، اگر تو سمجھدار ہے، اگر تو صاحب عقل ہے، اگر اللہ نے تجھے عقل سلیم جیسی دولت عطا کی ہے تو پھر سن، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے، تیری جوانی ہی تیرے بوڑھے باپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اس کی دولت تو ہے، بوڑھے والدین کی دولت، بوڑھے والدین کا خزانہ، ان کی پراپرٹی تو ہے، اور تو بدبخت کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمارے لیے اکٹھا ہی کیا کیا، تم نے ہمارے لیے کون سے مربع بنائے؟ فرمایا جس گھر میں اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین ذلیل ہو رہے ہوں، بوڑھے والدین کی عزت کے جنازے نکالے جا رہے ہوں، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تمہارے کالے کرتوت کی وجہ سے، تمہاری گھٹیا حرکت کی وجہ سے، تمہارے گھٹیا گناہ کی وجہ سے تمہارے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں تباہ و برباد کر دے گا، تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر تمہیں عزت کا کوئی لمحہ نصیب نہیں ہوگا۔
عزت کا ایک سیکنڈ بھی نصیب نہیں ہوگا، تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ والدین کو عزت دینے والوں کو خود خدا عزت دیتا ہے۔ والدین کیا کہ جی کرنے والوں کو، والدین کا حکم ماننے والوں کو، والدین کے احکامات کی پیروی کرنے والوں کو، والدین کی خدمت کرنے والوں کو، ان کے پاؤں دبانے والوں کو، ان کے سر دبانے والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہے۔ ایسے نیک نوجوانوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کے کرتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم میرے حکم کی پیروی کرو، میں فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارے تذکرے چھیڑوں گا، تمہاری تعریفیں بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں والدین کو دکھ دینے والا، درد دینے والا شخص زندگی میں کبھی بھی سکھ کی سانس نہیں لے پائے گا، غربت کے دلدل میں پھنسا ہی رہے گا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے اپنے گھر کو قبرستان بنائے رکھنا، گھر کی دہلیز پر نماز نہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا، قیام نہ کرنا، رکوع و سجود نہ کرنا، گھر کی دہلیز پر اللہ رسول کا نام نہ لینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے سے رحمان ناراض اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان ایسے گھر کی دہلیز پر بستر بچھا کے ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ نماز دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے یہ اذان تیری زندگی کی آخری اذان ہو، اور ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری مرتبہ بلا رہا ہو۔ تیسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، کسی بھی عورت پر ظلم کرنا، گھر میں رہنے والی کسی بھی عورت پر ظلم کرنا۔ 4 روپ ہیں عورت کے، عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، عورت بیوی ہے۔ ان 4 روپوں میں کسی بھی عورت کو مارنا، پیٹنا، گالیاں دینا، تانے دینا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکالنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرنے سے بھی رحمت کے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے، رزق بانٹنے والے فرشتوں کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ چوتھا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ ہے اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے جا کر بھیک مانگنا، کسی غیر کے آگے جا کر ہاتھ پھیلانا، خیرات مانگنا۔ اللہ فرماتا ہے درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرو، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا۔ اتنے گناہ کرو کہ زمین بھر جائے، آسمان بھر جائے، میں رب پھر بھی تمہیں معاف کر دوں۔ تم ایک بار توبہ کا لفظ بولو گے، توبہ کا الفاظ بولو گے، مجھ سے صلح کرنے کے لیے پختہ توبہ کرو گے، میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، مگر 2 گناہ کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ 2 چیزوں پر کبھی بھی میری تم سے صلح نہیں ہو پائے گی۔ نمبر 1، یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے مت جھکانا، جب بھی جھکانا میں رب کے آگے جھکانا، میں رب کے سوا کسی غیر کے آگے مت جھکانا۔ اگر جھکاؤ گے تو یاد رکھنا میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، میں تمہیں اجاڑ کے رکھ دوں گا۔ دوسرا گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے والدین کو دکھ دینا، والدین کو درد دینا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکالنا۔ 5واں گناہ گھر میں رزق اٹھانے والا، گھر میں سے برکت کو ختم کرنے والا، گھر میں پریشانیاں لانے والا، تنگیاں لانے والا جو 5واں گناہ ہے وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی اللہ نے مال دیا، دولت دی، پیسہ دیا، روٹی دی، سب کچھ دیا، مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی پیاسے کو پانی نہ پلانا، کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے تم دوسروں کے لیے خوشحالیاں پیدا کرو، تم دوسروں کی مدد کرو، میں فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا۔ اس وقت مدد کروں گا جب میرے سوا کوئی بھی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ غریبوں کی مدد کیا کریں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ان 5 گناہوں سے جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز 5 جگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔